زاویہ اشفاق احمد، سب دا بھلا سب دی خیر۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہم زاویہ کے اپنے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی دعا کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اختتام پذیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل جب اسی پروگرام میں دعا کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس موضوع پر بحث مباحثہ کرتے رہے اور مجھ سے بار بار پوچھا گیا۔ میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے حقیقی اسرار سے مجھے آشنائی ہے، لیکن ایک عام شخص کے بطور مجھے یہ تو معلوم ہے کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر اچانک بیٹھے بیٹھے یا راہ چلتے ہم پر کوئی آفات آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کی تدبیر یا اس کے حل کے لیے ترکیب لڑائیں، ہمارے منہ سے فوراً دعا نکلتی ہے، اے اللہ ایسا کر دے۔ خواتین و حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال میں اسے یاد کرتے ہیں، چاہے خوشی یا خوشحالی میں یاد نہ کریں۔ فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہو اور وہ ہمارے ہاتھ سے اچانک گرنے لگے تو جو بھی پاس کھڑا ہوگا وہ ضرور کہے گا اللہ خیر۔ اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھا ہے، سنبھال کر اور مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بڑی بوڑھیوں میں یہ بات بڑی تھی کہ ہر وقت خدا سے خیر طلب کرتی تھیں۔ یہ بھی دعا کا اپنا ایک رنگ اور نرالا انداز ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگیں کسی کاغذ پر لکھ لیا جائے اور اسے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کر رکھ لیا جائے تو بھی ایک اچھا انداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اتاولے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اور ایک زمین پر، ہم دعا مانگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح وہ تعلق اور رشتہ جو خدا اور انسان کا دعا سے قائم ہوتا ہے وہ قائم ہی نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت ایک آدمی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پوری توجہ اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف متوجہ دے اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اسے تکلم میں ڈھال کر آگے چلائے۔ اس طرح سے اس بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگے کہ انسان کے اپنے دل کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا مانگ رہا ہے اور دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پرانا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔ میرے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک رجسٹر بنا لیا ہے جس پر وہ اپنی دعا بڑی توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں، ساتھ تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جتنی دعا زیادہ جلدی قبول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتنی تفصیل سے اس رجسٹر پر درج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف رنگوں میں دیدہ زیب انداز میں لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کریں جو اس ہستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ تھا۔ اس کا تعلق اپنی ذات اپنے اللہ کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑی دعائیں مانگی تھیں قبول نہیں ہوئی، وہ جی ہماری تو دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ خواتین و حضرات، دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیسے نلکا گٹر کر پانی نکالنے کا ہے۔ جو ہینڈ پمپ یا نلکا چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو بڑی جلدی پانی نکل آتا ہے، لیکن جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور اس پر گرتے جانے والی کیفیت بھی کبھی نہ گزری ہو تو چاہے آپ اس پر کتنا بھی زور لگائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا۔ اس سے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں توجہ کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کسی سے ادھار لینا ہو یا کسی نے ہم سے تو ادھار لینے والے کو قرض خواہ یا بڑا یاد ہوتا ہے، اس کی صحت و سلامتی اور وعدے پر پکا رہنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ دعا کا طریقہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو ہر وقت دل کے نہاں خانے میں رکھیں اور اپنے پروردگار کے پیچھے پڑے رہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور بس۔ اللہ میاں سے بازید رہیں اور خود کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ بابے کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے۔
اور جو کسی کی خیر اور بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دعائیں خیر کرنے والا یا دھوکہ کرنے والا بھی اس دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا خط و کتابت نہیں ہے، ایک چٹھی نہیں ہے، عرض خدا کے حضور ڈال کر مطمئن ہو کر بیٹھنے کا اور اس ذات پر اعتماد اور بھروسے کا نام ہے۔ کچھ ہماری دعائیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری دعا قبول نہیں کی، بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدا لگاتے ضرور سنا ہوگا، کل عالم دا بھلا، کل عالم دی خیر، کل عالم دا بھلا، کل عالم دی خیر۔ یہ انداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے، کیونکہ کل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ پھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر مارے ہوتے ہیں اور ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا کچھ تقاضا بشرا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے، لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل ہونی چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت اس انداز میں ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بھی پسند آئے۔ اگر آپ خدا سے دعا کریں کہ اے اللہ جو تو چاہتا ہے ہمیں عطا کر وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو فقیری عطا کر دے، جبکہ آپ کی CSS افسر بننے یا بڑے افسر بننے کی خواہش ہے، آپ ڈپٹی کمشنر کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جائیں۔ بلکہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ڈپٹی کمشنر بھی بنا دے اور پھر ویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ مجھے یاد کریں کہ باوصف کی اس کو ایک بڑی مشکل درپیش تھی، بڑے اختیارات حاصل تھے، لیکن وہ نیک اور دیانت دار ضلع ناظم تھا اور وہ اپنے منصب پر پورا اترا۔ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور مجھے یہ بات میرے بابوں نے بتائی ہے، میں تو اس بات پر اس طرح سے یقین نہیں کر پایا، لیکن مجھے یقین معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بچے ہیں۔ آپ ضرور اس بات پر یقین کامل رکھیں گے کہ دعا بذات خود ایک بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ معمولی سا لفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموئے ہوئے ہے۔ خواتین و حضرات، دعائیں ایک منصب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کو خدا کے لیے کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ پروردگار سے رابطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ میں اور ممتاز مفتی ایک بار ایک ایسے سفر پر گئے جب ہمیں صحرا سے گزرنا پڑا۔ ہمیں وہاں بڑی مشکل ہوگی، نہ پانی تھا نہ کھانے کو کچھ اور۔ ممتاز مفتی مجھے کوسنے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ یہ راستہ اختیار نہ کرو۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف دور ایک جھونپڑی سی بنی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھکے ہارے اس جھونپڑی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے شخص بیٹھے تھے۔ ان کی خستہ حالی تو ہم پر عیاں ہو رہی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب طرح کا اعتماد تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دبا دبا کر گلے ملے، کنستر سے پانی کا لوٹا بھرا ہمارے منہ دھو لائے۔ ان کی جھونپڑی میں ایک صف سی بچھی ہوئی تھی، اس پر ہمیں بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ اس بیاباں میں کیسے رہ رہے ہیں؟ وہ بولے کہ خدا نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ نہیں کر رکھا؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا ہاں کر رکھا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس خیال میں اس کا ذریعہ معاش ایک دوسرا آدمی ہے۔ میں نے ہر نماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگار سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرا مجھے کبھی اس کیفیت میں نہ رکھنا کہ میں اکیلا کسی وقت کھانا کھاؤں۔ آپ مجھ پر اپنی رحمت کرنا اور جب بھی کھانے کا وقت ہو تو دوسرا تیرا بندہ بھی ہو جس کے ساتھ بیٹھ کر میں کھانا کھاؤں۔ اس نے بتایا کہ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔ کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور آ جاتا ہے۔ آج کھانے کا وقت نکلا جا رہا تھا اور میں پریشان تھا کہ میں اکیلا کیسے کھانا کھاؤں گا۔ اس نے 2-3 سوکھی سی روٹیاں نکالی، گھڑے کا پانی لایا اور کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ممتاز مفتی کو کونے مارے کہ سودا نکالو۔ ہم نے چلتے وقت بھنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ باوقت ضرورت کام آئیں گے۔ اس نے روٹیاں نکال لی، ہم نے چنے نکال لیے، سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ وہ تینوں حضرات، آپ یقین کریں کہ اس کھانے میں ایک روٹی بچ گئی، ہمارے چنے بھی کافی سارے بچ گئے۔ ہم سیر شکم ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ ہاں یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے۔
چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں سے اونٹ چرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائیے گا۔ ہم نے اپنے باقی چنے وہیں چھوڑ دیے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔ بچوں، یہ بھی دعا تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھانا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا کہ یہ شخص بڑا سیانا ہے، کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، کھانا خود مزے سے کھاتا ہے، ہم سب اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں پھر بھی بھوکے مرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے، خواتین و حضرات، دعا کے حوالے سے ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ طویل موضوع ہے اور ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی سب دا بھلا سب دی خیر کے فارمولے پر کارآمد رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔